الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد جملہ حاضرین و سامعین اسلام ایک ایسا زندہ و جاوید مذہب ہے جس دے فالورز نو اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جنہاں نے کہا کہ اللہ ساڈا رب ہے ثم استقاموا پھر اس گل اتے پکے رہے کیونکہ کہنا اور پکیاں رہنا یہ گلاں دو نے ایک ہے عہد کرنا
وعدہ کرنا اور ایک ہے وعدے اتے پکیاں رہنا۔ رب فرماندے نے جنہ آکھیا کہ اللہ نو منیا اور من کے مڑ پکے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ دے فرشتے انہاں بندیاں اتے رحمت لے کے نازل ہون دے۔ اس مفہوم آپ نے اس آیت مبارکہ دا پیش کرنا چاہنا کہ یہ کی مطلب ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اسلام دے منن والیاں ہر دور مشکلات دا سامنا رہا ہے۔ اللہ اپنے بندیاں نو آزمان دے ہر دور ہر وقت ہر رنگ میرا رب آزمان ہے۔ جیسا کہ آپ اسلام دی اگر تاریخ اٹھاؤ تو سب تو زیادہ تکالیف اسلام دے ابتدائی دور ہے۔ سب تو زیادہ تکالیف اسلام دے ابتدائی دور دے اندر اہل اسلام نے اٹھائی ہیں۔ ہر دور دے اندر اسلام ایک ایسا مذہب رہا ہے جس نو کدی مشرکین نے، کدی یہود نے، کدی ہنود نے اور کدی نصارہ نے دبان دی کوشش کی تھی، لیکن اسلام دے اندر اللہ پاک نے ایسی روحانی قوت رکھی ہے کہ جتنا بھی اس کو دبایا گیا ہے یہ پھر اس بھی زیادہ زور نال ابھر کے سامنے آیا ہے۔ مثلا سارے یورپ دے دماغاں نے مل کے خلافت اسلامیہ ترکیہ دا، خلافت عثمانیہ دا خاتمہ کر دیتا، توڑ دیتا اس کو، لیکن 100 سال دے مکمل تہذیبی غلبہ تو بعد بھی جس وقت انہوں نے آزادی حاصل کی تھی انہوں دے اندر اسلام دی روح پھر اوویں دی اوویں موجود ہے۔ اسلام انہوں دے اندروں اجے بھی نکلیا نہیں، اور اللہ دے فضل و کرم نال اسلام کدی بھی مسلمانہ دے اندروں نکل نہیں سکتا۔ جمعے بند ہو سکتے ہیں، اعتکاف بند ہو سکتا ہے، تراویح بند ہو سکتی ہے، اجتماعات بند ہو سکتے ہیں، حج اور عمرہ موقوف ہو سکتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ اور اسلام نال جو اسلام دے پیروکاراں دی محبت اور پیار ہے وہ دے اندر کدی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ یہی وہ چیز ہے جس تو لوگ پریشان نے کہ کی وجہ ہے کہ بڑا بڑا لمبا اور طویل لاک ڈاؤن بھی لگایا گیا۔ اے ساڈا لاک ڈاؤن تو کچھ بھی نہیں، یہ حکومت دستی ہے نا ساڈے فائدے واسطے۔ دنیا دی تاریخ اٹھاؤ، روس دے اندر مسلمانہ دے اتے 70 سال لاک ڈاؤن رہا ہے۔ 70 سال، یہ تھوڑا عرصہ نہیں۔ جتنی مسلم ریاستہ نے قازقستان، کرغیزستان، آذربائیجان، چچنیا، یہ ساریاں ریاست روس دا رشین سٹیٹ دا حصہ سا، جنہاں ہوتے 70 سال لاک ڈاؤن رہا ہے کہ مسجدان مکمل تالے سے مکمل بند۔ کارل مارکس کہندا ہوندا ہے کہ مذہب معاشرے چ افیون دی طرح ہے، جڑا معاشرے نوں بانج کر دیندا ہے، مذہب نام دی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے۔ 70 سال انہاں ملکاں دے اندر جڑی ہن مسلمان ریاستاں آزاد ہوئی ہیں، آذربائیجان، کرغیزستان، چچنیا، یہ ساری ریاستاں دے اندر 70 سال کسی مسلمان نو اتھے جان نہیں دیتا گیا، اتھو کسی مسلمان نو باہر نہیں آن دیتا گیا۔ جتنے علماء سن انہاں سارے رشین حکومت نے قید کر کے سائبیریا دے برفیلے میدانیں بھیج دیتا۔
اٹھا لیا، اغوا کر لیا، ختم کر دیتا، انہوں کی زندگی ختم کر دی. تبلیغ، تقریر، اجتماع، مساجد آمد و رفت مکمل طور پہ بند کر دی. تو تاریخ اٹھاؤ تو جدو 70 سال تو بعد لاک ڈاؤن کھلیا اور وہ ریاست آزاد ہوئی تو اتھو دے مسلمان مڑ بھی مسلمان سن. وہ اجے مسلمان سن. وہ کیویں مسلمان ہوئے؟ تو اتھو دے علماء نے جو تحریری طور پہ لکھے ہیں، وہ بندہ ناچیز کو پڑھن کا اتفاق ہوا ہے کہ جدو رات دے 12 بجے تو بعد ساری ریاستی فوج، پولیس، خفیہ پولیس والے سو جاتے سن، اسی رات کو 12 بجے تو لے کے فجر تک اپنے گھراں دے تہ خانے وچ بچیاں نوں دین دی تعلیم دیندے سی. جس گھر چوں قرآن نکلدا سی اس گھر نوں سزا ہوندی سی. جس بندے دے گھروں کتب نکلدیاں سن، عربی کتب، ان غائب کر دیتا جاندا سی. لیکن 70 سال دے اتنے ریاستی جبر تو بعد بھی دین اج بھی اتنے موجود ہے اور مسلمان غالب اکثریت نال اتنے موجود ہے. دین نو اتو ختم نہیں کیتا جا سکیا، دین پھر بھی موجود ہے. وہ شعر ہے نا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا تم جتنا دباؤ گے. اسلام نو اللہ پاک نے فطرت ہے، یہ اسلام ہے، اس نو جتنا دبایا گیا ہے. آج بھی ساڑا چونکہ ثقافتی اور اسلامی مرکز سی یہ ساری ریاستاں، اتھے بخارا ہے، سمرقند ہے، یہ سارے علاقے مسلمان، ترمز ہے، اوش ہے، خواجہ قطب الدین مختیار کاکیوشی دہلوی دا وطن، حضور بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ دے عظیم بزرگ دا بخارا شریف، یہ سارے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تمام آئمہ دا وطن سی ہے. لیکن اس نے اتنا ریاستی جبر بھی کیتا گیا، لیکن دین اس جگہ تو ختم نہیں ہویا. مساجد گرا دیا گئیاں، انہوں نے تالے لا دیتے گئے، کھنڈرات بن گئے، لیکن جو ہی آزادی ملی ہے اسلام پھر اتنے موجود ہے. او اسلام مٹانے والے مٹ گئے، اسلام پھر زندہ ہے. بلکہ اس جگہ دے ایک شہر ہے ترکمانستان دے اندر، یہ بھی ایک ریاست ہے، اوز جند، اس شہر دا نام ہے اوز جند. اس جگہ تے ایک عالم رہندے سن، شمس الائمہ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ، محمد بن احمد سرخسی رحمت اللہ علیہ، اوز جند دے اندر. تو انہوں نے وقت دے بادشاہ دے خلاف ایک فتوہ جاری کیتا. تو یہ تاریخ دیا کتاباں لکھے ورق گردانی کریے تو بڑی بڑی چیزاں نظر آتی ہیں کہ جدو انہوں نے قید کیتا گیا اس جرم وچ کہ تساں نے بادشاہ دے خلاف فتویٰ دیتا ہے. شمس الائمہ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے تو جس جگہ تے آپ نے قید کیتا گیا وہ ایک گڑا سی، گڑا سمجھ دے وہ دے اتے لوہے دا پنجرا لگا کے اس کو بند کر دیتا گیا. وہ اس دے اندر لیٹ نہیں سن سکتے، بیٹھ سکتے سن تو کھڑے ہو سکتے سن. اتنا چھوٹا گڑا سی. جدو قید ہو گئے بادشاہ نے جنگلہ لگا کے بند کر دیتا تو آپ دے شاگرد جڑے نے وہ آپ دی خدمت حاضر ہو اور اس گڑے دے اتے کھڑے ہو کے انہوں نے پوچھا کہ استاد محترم آپ دی کوئی خواہش ہے؟ اللہ اکبر، کیسے اللہ والے لوگ سن. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری خواہش ہے میں آزاد ہو جاؤں، انہوں نے پتا سی یہ میرے اللہ دی مرضی ہے. بادشاہ بڑا ظالم ہے. انہوں نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ جو کچھ میں نے یاد ہے نا دین وہ میں تو انہوں نے لکھانا تو تسی لکھ دے جاؤ. انہوں نے فقہ دی ایک کتاب لکھوانی شروع کر دی تھی. عام واقعات میں بیان کرنا یہ اور ہوتا ہے اور فقہ دے مسائل لکھنا یہ اور ہوتا ہے. اور اس قید خانے کوئی کتاب نہیں
کہ جی تو حوالہ ویکھیا جائے، کوئی تحقیق کیتی جائے، مختلف کتاباں تو دیکھ کے بندہ تو فتویٰ جاری کر گیا نا کہ فلاں کتاب وچ ویکھو، فلاں قید خانے وچ کوئی اس گڑے وچ کوئی کتاب دا وجود ہی نہیں سی۔ انہوں نے وہ لکھوانا شروع کر دیتا۔ یہ جینیس لوگ سن۔ انہوں نے لکھوانا شروع کر دیتا فقہ دی کتاب۔ روزانہ شاگرداں آنا، انہوں نے لکھانا، شاگرداں نے لکھنا اور چلے جانا۔ گڑے دے اندر علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ نے جڑی فقہ دی کتاب لکھوائی سی المبسوط، اس کا نام ہے، اور اج بھی موجود ہے۔ نہ بادشاہ موجود ہے، نہ بادشاہ دی حکومت موجود ہے، اس عالم دین دا نام بھی موجود ہے، وہ کتاب بھی ہے، منوان موجود ہے۔ آپ نے 3 جلداں دے اندر فقہ دی کتاب لکھوائی، املا کروائی، اور 3 جلداں آگے موجود نے، اور ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں جڑا آپ نے املا کروایا ہوئے اور آج تک کسی کتاب میں لکھیا ہوئے کہ چونکہ انہاں کتاب نہیں سی ویکھی لہذا مسئلہ غلط لکھیا گیا۔ فقہ حنفی دا مستند ماخذ شمار ہوندی ہے المبسوط۔ اتنا بڑا عالم، لیکن رسول اللہ دے دین واسطے انہوں نے فقہ حنفی دی بہترین کتاب المبسوط جدیاں 3 جلداں نے وہ گڑے چو املا کروائی، لیکن رسول اللہ دے دین نو چھڑیا نہیں، پکے رہے۔ تو یہ پکیاں رہنا مثال ہے۔ اس ملک جو ہے ساڈا ملک ہے نا پاکستان، یہ جدو دا مارنے وجود جائے اتنے لبرل حکومت ہے، اتنے اسلامی حکومت نہیں آئی، لبرل حکومت نے۔ بس اتنا فرق پیا ہے، اگے جڑیاں حکومتاں ہوندیاں سن وہ تسبیح والیاں نہیں سن، ہن حکومت آئی ہے تسبیح والیاں دی، لہذا یہ تھوڑا جہا تمہیں فرق محسوس ہوتا ہے تسبیح تے بغیر تسبیح والے۔ ہوں یقیناً کچھ سیانے بندے آندے ہونے نے تسبیح تو بغیر والے بندے چنگے آئے، کیونکہ وہ آپ کوئی نہ پڑھتے سن، پڑھن دی چھٹی تے دیندے ہیں نا۔ ہوں حکومت یہ کام بھی اپنے ذمہ لے لیا تسبیح اسی پڑھ لیں گے، تسی مسیح تو باہر رہا کرو۔ جی کوئی سمجھ آؤ بھئی یہ کوئی نہ گل، لہذا یہ چونکہ تمہیں بڑا شوق آ تسبیح والی حکومت دا تے تبدیلی دا، لہذا ہوں تمہیں سواد لینا چاہیے، لو سواد چنگا ہے، یہ ذائقہ بھی چکھ لو۔ تے میرے سمجھ نہیں آئی اس گل دی، بڑا سوچنا میں بھی ویلے آج کل سوچی دا ہے کہ حکومت ساڑی دے ہون تھی 2 مہینے 2.5 ہو گئے نہیں آندی رہی ہے بھی اندر بہ جاؤ، اندر بہ جاؤ، گھراں چ رہو۔ یہ بندے گھر ہی مہن لگے نے تو آ گیا مسیطے نہیں بہ سکتے، یعنی اپنے گھر بہو، اللہ دے گھر نہیں بہنا۔ اعتکاف نہیں تسی بیٹھ سکتے جی، اعتکاف بیٹھے بھی یہ بیماری پھیل دی ہے، بڑی عجیب بیماری ہے، اندر بھی پھیل دی ہے، باہر بھی پھیل دی ہے، جتھے دل کرز پھیل جاتی ہے، یہ عجیب و غریب ہی مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام نو اس سازش تو محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی بھی بڑی تجربات اور ساڑی عوام بڑے مسائب چو گزر رہی ہے، لیکن بھائیو اور عزیزو، صبر تو سوا تواڈے کول اور کوئی چارہ نہیں، صبر کرو، اللہ کے دعا کرو بھئی جیڑی بھی یہ بیماری ہے، جو بھی پاکستان سے بیماری ہے، بیماری دور ہو جائے۔ وہ میں بیماری دا نام نہیں لیندہ، جیڑی بیماری نہیں، یہ بیماری اللہ ساڑھے ملک تو دور کرے، اور ساڑھے ملک نو اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ساڑھا ملک بیمار ہے، جیڑا ہوتا ہے وہ انہوں تیز کرنے کی کوشش کرتا ہے،
لیکن کار اگے نالوں بھی سلو ہو جاتا ہے. وہ منیر نیازی ایک شاعر گزریا ہے، اچھا شاعر سی. اس دا ایک شعر بڑا کمال دا ہے پاکستان دے بارے. وہ کہتا ہے کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے سفر آہستہ آہستہ. یعنی حرکت بڑی تیز ہے تے سفر کوئی نہیں. ہر جگہ تے تانوں بڑی افراتفری اور بڑی تیزی نظر آوے دی، بڑی تبدیلی دے نعرے نظر آؤ گے، لیکن مسئلہ اوتھے دا اوتھے ہی. تو عزیزاں دی وقار وہ گل لمبی نکل نہ جائے. بندہ فقیر آپ دی خدمت چی عرض کرتا ہے کہ ایسے ماحول دے اندر ہن جڑا دور آ رہا ہے کہ اسلام واسطے مشکل دور آ رہا ہے. موجودہ دور اور آنے والا دور یہ اسلام واسطے مشکل دور ہے. سانو اس دور دے اندر وقت دیاں نزاکتاں نو ملوز خاطر رکھدے ہویاں رسول اللہ دے دین دا کام کرنا پوے گا. کہ ہن اس وقت اس چیز دی ضرورت ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ جدوں رشیا دے اوتے پابندی سی نا، وہ جڑے استاد سن گورنمنٹ نے انہوں نے مدرسیاں تو اٹھا کے تو کماں تے لا دیتا کہ چلو کم کرو. وہ استاد مکئی دے کھیت وچ کام کر رہا سی. جدو شاگرداں نوں پتہ لگا کہ استاد کھیت مکئی دے لگا دیتے گئے اور اتنے کام کر رہے ہیں، تو انہاں شاگرداں نے درانتیاں پھڑیاں اور وہ بھی کھیت چلے. نالے کھیت کٹتے سن تے نالے رسول اللہ دا استاداں کولوں دین سیکھدے سن. یعنی انہوں نے اس حالات بھی دین دا کام سیکھیا ہے، دین دا سبق لیا ہے. لہذا سانو بھی اس اعتبار نال دین دا سبق الگ الگ طریقے نال تو دینا بھی پوے گا اور تو الگ الگ طریقے نال لینا پوے گا. شاید بڑے لمبے عرصے تک اس وبا دا بہانہ بنا کے تو اجتماعی جو تہاڈا اسلام دا نظم سی اس تو دور کیتا جائے گا. مکہ شریف شاید بدی لیٹ کھلے، اللہ کرے کل کھل جائے، میرے تی احساسات ہی نہیں. شاید مدینہ شریف نجف اشرف کربلا تہاڈیاں حاضریاں بڑی لیٹ ہون. لہذا اس وقت تانوں ضرورت ہے کہ تسی اپنے گلی محلے گھر گھر دے اندر رسول اللہ سرکار دے دین اور حضور دے ذکر اور حضور دی آل دے ذکر، حضور دے اصحاب دے ذکر، اولیاء اللہ دے ذکر دیاں شمعاں نوں اپنے اپنے گھراں دے اندر جلا کے رکھو. اپنے گھراں دے اندر بیٹھو، اپنے گھراں دے اندر محافل دا اہتمام کرو، اپنے محلے دے عالم دین نو بلاؤ، اپنے محلے دے امام مسجد نو بلاؤ اور انہوں کو سامنے تے بات سناؤ، رسول اللہ دا ذکر سیکھو اور حضور دا دین تو دور نہیں ہونا کسی اعتبار نال بھی. نبی علیہ السلام دے دین تو دور نہیں ہونا اور رسول اللہ سرکار دے دین نو اور ذکر الہی نو ہر دم اپنی زبان تے رکھنا ہے تاکہ یہ سبق سانو بھول نہ جائے اور ساڈیاں نسلاں نو بھول نہ جائے. اس عشق دی دولت نو اگلی نسل تک صحیح طریقے نال منتقل کرنا یہ ساڈی ذمہ داری ہے. ایسے ماحول دے اندر اور ایسے وقت دے اندر رسول اللہ دے دین دا کام ماحول اور زمانے نو ویکھ کے کرنا چاہیے. لہذا اس دور دے جو دنیا بدلے گی، یقیناً بدلے گی، اس بدلاؤ دا جو سب کو زیادہ نشانہ ہے وہ مسلمان ہونا، کیونکہ مسلمان معاشی طور پہ پہلے ہی ویک نے، کمزور نے. اور معاشی طور پہ کمزور بندہ جس گھر میں چکے روٹی تھوڑی ہوئے جو سارے گھر بہ جان کمانی نہ تو معاشی طور پہ مزید کمزور ہون گے. لہذا ایسے ماحول دے اندر سانو اپنی معیشت نو بھی سنبھالنا ہے، اپنے بچیاں روٹی بھی دینی ہے اور رسول اللہ سرکار دے ذکر دا پرچم بھی بلند رکھنا ہے. لہذا وہ دے واسطے توانو ایک طریقہ ہے کہ اپنے اپنے گھراں دے اندر چونکہ توانو اجتماعات دی اجازت مشکل کر دیتی جائے گی، یہ مزید مشکلات آ سکتی ہیں. اللہ کرے آسانیاں ہو جان لیکن مزید مشکلات آ سکتی ہیں. تو ایسے وقت توانو اپنے گھراں دے اندر اپنے دوست احباب نو بلا کے، اپنے عزیز و اقارب نو بلا کے، چاند گھراں نو بلا کے اپنے محلے والے تو توانو اس جگہ دے اوتے رسول اللہ سرکار دا ذکر خفیہ طریقے نال کرنا پوے گا. عزیز من و گرامی قدر احباب،
اللہ کرے میرے یہ خدشات سارے غلط ثابت ہوں اور تسی پہلے دی طرح دیکھو آج کی رمضان آج مولا علی سرکار کی شہادت دا دن سی جڑا پوری دنیا دے اندر منایا جاتا ہے، لیکن اس وبا دی وجہ تو تسی یوم علی پاک نہیں منا سکے، لیکن میں آکھاں گا کہ یوم علی تسی مسجد وچ نہیں منا سکے، نو پرابلم، جاؤ اپنے گھر مناؤ، اور گھر تے ذکر تے کوئی پابندی نہیں نا، جاؤ اپنے گھر مناؤ یوم علی، رات نو بیٹھو اپنے گھر والے بلاؤ، اپنے محلے دے امام مسجد صاحب نو بلا لو، 10 بندے کٹھے کرنا کو جی سانو ایتھے علی علی کر کے سناؤ، کیا مسئلہ ہے؟ کسے اپنے محلے دے نعت خان بلا کو سنا سن مولا علی سرکار دی منقبت، اتھے بیٹھ کے سنو۔ اگر تانوں تشہیر دی، اعلانات دی اور اجتماع دی اجازت نہیں تو ذکر علی پاک دی اجازت ہے نا، وہ کرو اپنے گھرائیں، وہ دے واسطے اجتماع کرنا اور ایتھے کوئی اکٹھیا ہونا کوئی ضروری شرط قرار پائی؟ ذکر مولا علی، بلکہ یہ ہوئے نا پہلے سکھے کی ایک جگہ تے محفل ہوندی سی، ہن ہر محلے دے ہر گھر وچ محفل ہو، رات نو تسی اپنے ہر گھر دے اندر گھر دا دروازہ بند کرو، چند دوست اکٹھے کرو، ڈرائنگ روم وچ بیڈ روم وچ بیٹھ جاؤ تے مولا علی سرکار دا ذکر کر لو، اگے ایک کندی سی ہن 100 محفل ہو جائے تو برکت زیادہ ہو گئی۔ لہذا سانو طریقے سیکھنے پین گے، اگر تانوں اعتکاف نہیں بیٹھن دیتا حکومت نے اس پالیسی کی وجہ تو کہ اس طرح کرونا پھیلدا ہے تے لہذا اعتکاف نہ بیٹھو، تے تسی جدوں مسجد وچ آؤ جنہ ٹائم ہوے بیٹھ جایا کرو، سنت اعتکاف نہیں تے نفلی اعتکاف صحیح، جتنا ٹائم ہوگا اتنا دیر بیٹھ کے قرآن پڑھو، ذکر کرو، جتنا بیٹھ سکتے ہو بیٹھو کرو، وہ کرنا تو ذکر ہی ہے نا سجنا، مقصد ساڈا تو ذکر کرنا ہے، تو بیٹھ جاؤ قرآن پڑھو، نفل پڑھو، تلاوت کرو، جدو جنہ دن تہاڈا ذہن منے بیٹھو، بیٹھے رہو، ذکر کرتے رہو، اٹھ کے گھر چلے جاؤ، پھر آ جاؤ۔ سو سنت اعتکاف نہیں تے نفلی اعتکاف کرو، پورے 10 دنوں دی ہر رات مسجد وچ عبادت کردیا گزارو۔ عبادت کرن تو انہوں گورنمنٹ نے منع نہیں کیتا، عبادت کرو، آؤ ساری رات جاگو، قیام اللیل کرو۔ میرے آقا سرکار نے فرمایا من کان کم قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضور نے فرمایا جنہا رمضان وچ قیام کرے ایک رات، اللہ پاک اس نے سارے سابقہ گناہ مٹا دے، تو آؤ رات کو قیام کرو۔ تسی جھگی لا کے ضرور بہنا، لو جی سانو جھگی لا دیو تے اسی ذرا گونگٹ کٹ کے تے 10 دن ببیے تے پھر سانو ہار پائے جان، چلو وہ بھی ہے صحیح، لیکن جی وہ ممکن نہیں تے ذکر تے نہیں نہ بند ہویا، تسی اپنے گھر وچ بیٹھ جاؤ اعتکاف، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، تسی 10 دن بیٹھ کے اللہ نو اٹھ یاد کرتے رہو۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کیڑا گھر ہے جتھوں اللہ نہیں سندا؟ وہ کیڑی جگہ ہے جتھوں میرا رب ساڈی پکار نہیں سندا؟ اوتھے بیٹھ کے کرو۔ لہذا دین نو کسی اعتبار نال بھی نہ چھوڑو، طریقہ بدل سکتا ہے، لہذا طریقہ بدل سکتا ہے، ذکر نہیں چھوڑنا۔ کیا آپ نے اسلام دا ابتدائی دور نہیں دیکھا؟ رسول اللہ سرکار نے صحابہ چھپ کے نمازاں پڑھ دے سن، حالانکہ اس وقت مولا علی کلمہ پڑھ لیا سی، ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ لیا سی، حضرت امیر حمزہ کلمہ پڑھ لیا سی، چھپ کے نمازاں پڑھ دے سن، اور کتنا عرصہ چھپ کے پڑھتے رہے، کسی عمر ورگے مرد دا انتظار ہا، جدو عمر آیا تو انہیں کیا ہے سونے آج اساں باہر پڑھ بس تسی بھی تھوڑا جائے انتظار کرو، کوئی غلام حضور دا آ جائے گا اور پھر تو چھٹیاں مل جان گی۔ لہذا یہ دے تو پریشان نہ ہو، وہ ذکر جاری رکھو، محفلہ جاری رکھو، اگے ایک کندی سی ہن گھر گھر کرو، خود ہی بیان کریا کرو، خود ہی بیان کریا کرو، خود ہی دین سکھو، کتاب تو دیکھ کے پڑھ لو، نہیں تو کسی عالم دی تقریر لا کے موبائل اگے جا رکھے آگے بہ کے سن لے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھو اور سنو، ذکر علی ہے نا، سننا کرنا کرو، ہر بندہ اپنے گھر جا کے ذکر مولا علی کرے،
تاکہ جنہ دی خواہش سی کہ ذکر علی رکے انہاں نوں خبر پہنچے ایسی مسجد وچ روکیا سی تے ہر گھر وچ ذکر علی دی شمع جل گئی. آپ نو سمجھ آئی حضرات کے نا کہ اسی تو ذکر علی تو رکنا چاہتے سا لیکن یہ تے ہر گھر وچ دیوا پیا بڑھ رہا ہے. لہذا شیطان اس گل تو جلے منافقین جلن ایسے سے مولا علی دا ذکر روکنا چاہتے سا. اور یاد رکھو جیڑا دشمن اسلام ہے نا اسلام دا جو دشمن ہے ان دی نظر شیعہ سنی وہابی دیوبندی کوئی فرق نہیں. وہ دی نظر جیڑا کلمہ پڑھتا ہے وہی کو جائے جدو مارے گا سارے مارے گا. کیا شام وچ بمباری کرنے انہاں پوچھیا ہے بھائی تے شیعہ تے سنی بکھرے بکھرے نے کہ کٹھے نے. افغانستان ہے جو نہ پوچھیا کہ اتنے کیڑی قوم دے مسلمان یا تے ہاتھ چھڑ کے پڑھن والے یا بن کے پڑھن والے. نو نیور. جدو نہ مارنا ہے تو نہ نظر صرف کلمے تے کلمہ پڑھتا ہے مسلمان کہلانا ہے مار دیو دبا دیو. لہذا یہ تقسیم تو ساکو آپ کی تھی. عزیز من غیر مسلم کی نظر مسلمان کلمہ پڑھنے والا ایکو جا مجرم ہے. وہ افغانستان دا ہوئے وہ شام دا ہوئے وہ بوسنیا دا ہوئے وہ فلسطین دا ہوئے وہ عراق دا ہوئے جتھو دا بھی کشمیر دا ہوئے مسلمان ہے تو کافر اس نے ہمیشہ مارے گا. لہذا تو انو اس گل واسطے تیار رہنا چاہیے کہ کفار نے ہر وہ کام کرنا ہے جدے نال تو انو دین تو دور کر سکا. بس تسی اس نو سمجھ نہیں رہے تسی لائٹ لے جاندے ہو. میرے دوست میرے عزیز آج تو کتنے سال پہلے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی کمال دی گل کیتی سی. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سرکار داڑھی منان والا مسلمان سی اور انگریزاں کو پڑھیا سی. انگریزاں دی نیچر اور نفسیات کو بڑے اچھے طریقے نال جاندا سی. وہ بڑی گہری گل کر گئے کہ انگریز دا مسلم دشمن دا ایجنڈا کیے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اے بڑا عجیب مسلمان ہے جتنا بھی ماری دے جتنا بھی دبائی دے پھر ابھر کے آ جائے. مسلم دشمن کو بتا دا ایجنڈا کیے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمد سی کے بدن سے نکال دو. سمجھے تھے تیری اپنی مرضی. اقبال کل پوری سمجھا گئے نے کہ یورپ دا یہود و ہنود دا نصارہ دا عیسائیہ دا ایجنڈا کیے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمد سی کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو. جے جنگا نال تے بمبا نال نہیں ڈر دے پے کسے بابا نال ڈرا کے مکہ بھی بند کرا دیو مدینہ بھی بند کرا دیو. کی کرنا چاہیے اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو. اور افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے علاج
کر دیو، عالم دین تو دور کر دیو، صوفی تو دور کر دیو، کیونکہ دین دا درس دیندہ ہے، عشق نبی دا سبق پڑھاندہ ہے۔ افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے علاج، ملا کو ان کے کو دمن سے نکال دو، اور اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ جیڑا حضور دے عشق دا سبق پڑھائے انہوں مسجد چکڑ دیو، جیڑا نبی دے عشق دا سبق پڑھائے دے کڑو دور کر دیو۔ ہر جگہ تو جی تو حضور دے دین تے عشق دا درس ملدا ہوئے اس جگہ نو بند کر دیو، کیونکہ مقصد ایک کہ نبی دے غلام دے اندروں نبی دا پیار کڈنا چاہیے دے۔ لیکن میرا اللہ فرما دے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایمان والے ہو جے منے آجے مڑ پکے رہے آجے، صرف مننا نہیں میرے پکے آ رہے ہیں۔ عزیزہ ندی وقار اللہ قرآن فرمانے نے منے آجے تے پکے رہے آجے، منے آجے تے پکے رہے آجے۔ جنگ بدر ویکھ لو، جنگ بدر تک لو بھی رمضان دے پاک مہینے چ یوم الفرقان اسلام دا او تاریخی دن جدو اللہ نے اسلام نو سرفراز کیتا ہے، روزے رکھے اللہ اللہ، تلواراں کوئی نہیں، ہاں تلواراں کوئی نہیں، جسم تے ہے بھی لوہے دے لباس کوئی نہیں۔ اقبال فرماندے نے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر ہونگے ہتھیاراں نال لیس، مسلمان بھوکے تے پیاسے، کسے کول ڈنڈا ہے کسے کول کھجور دی چھڑی ہے، لیکن میرے پاک نبی سرکار دے نال آ گئے۔ کفار دی تھاں اونچی تو حربی نقطہ نگاہ نال کافران ہوئے برطریوی آسل سی کہ اونچی جگہ دے سن اور مسلمان نیمی جگہ دے سن، انہاں دی زمین سخت سی اور مسلمان ریتلی جگہ دے سن۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالیا کہ اے نبی دے غلام نیمی جگہ دے تسی اونچی جگہ تے انہاں نے تانوں تیر مار مار کے تے تہاڈا بیڑا غرق کر دینا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالیا کہ تسی مسلمان حضور دے نال ہو، تانوں تے باہر پانی نہیں ملیا، پانی تے بھی انہاں دا قبضہ ہے، تسی کیسے مسلمان ہو؟ تہاڈے تے سواریاں دے جڑے پیر نے وہ ریت دنس رہے ہیں وہ پکی جگہ تھے۔ اللہ اکبر، شیطان نے وسوسہ ڈالیا تو اللہ فرمایا سونیا پریشان نہ ہو، یہ پکے رہے نا، اللہ اکبر، یہ پکے رہے نا تے سونیا اگر آپ بدر جاؤ تو اس جگہ تے ایک مسجد ہے، مسجد العریش، جس جگہ تے رسول اللہ سرکار دا چھپر سی، میرے پاک نبی چھپرے تشریف فرما سن اور صحابہ بار کھڑے سن، صرف 313 عزیزہ ندی وقار ہیں 313 مگر پکے نے۔ اللہ فرمانے نے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، میرے پاک حضور نے مسجد عریش جتے بڑی تے سجدہ ریز ہوئے نے سارے سجدے وچ رکھے آئے، اللہ دی بارگاہ دعا کی دیئے میرے مالکہ اتنی لمبی محنت دین دی تبلیغ دی کر کے 313 لے کے میں بدر دے میدان چاہ گیا وہاں، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، حفیظ جلندری فرما دے اگر اغیار نے ان کو جہاں
سے محو کر ڈالا جہاں میں کوئی نہ ہوگا تجھ کو پوجنے والا. میرے حضور سجدے دے اندر نے عزیزاں دی وقار میرے حضور سجدے وچ نے. اللہ قرآن فرماندے نے استغیثون ربکم میرے محبوب جدو تسی اپنے رب کو مدد طلب کر رہے ہو فاستجاب لکم اللہ تواڈیاں دعاواں سنیاں نے. رب فرمایا واللیل دیاں زلفاں والیا سر چالے جے پکے نے تے میرے فرشتے موڈیاں نال موڈا لا کے جنگ کرنگے. آیا عزیزاں دی وقار اقبال فرمانے نظر ہو کہا جائے کون ہو مکان پر کر نثار اب بھی. نہیں سمجھے نہیں. اقبال فرماتے نظر ہو کھا جائے کون ہو مکان پر کر نثار اب بھی. یہ تسی واشنگٹن ہاں اگر وائٹ ہاؤس کی طرف تکنا چھاڑ دے ہو نا تو سبز گنبد نے نظر لاؤ. اقبال فرمانے نے نظر ہو کہا جائے کون ہو مکان پر گئے نثار اب بھی تو ہو سکتی ہے نازل رحمت پروردگار اب بھی. فضائے بدر پیدا کری فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گردوں سے قطار اندری قطار اب بھی. اللہ فرمائے فرشتے ہو میرے نبی نے مدد منگی ہے. یا اللہ سونیاں ساڑیاں ڈیوٹیاں الگ الگ نے. اللہ فرمایا آج ساریاں ڈیوٹیاں چھڑ دیو نبی دیاں یاراں دے نال جا کے کھڑے ہو جاؤ. ہائے 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 ایک صحابی نال ایک فرشتہ. عزیزاں دی وقار میرے آقا سرکار لجپال نبی سرکار کھلو گئے. اللہ فرمایا سونیاں اللہ تانوں بدر دے میدان وچ لے جائے. جبل ملائکہ اج بھی موجود ہے اپنی تھان تے کھڑا ہے. فرشتیاں دیاں جماعتاں جبل ملائکہ تے اتریاں نے. رسول اللہ سرکار دی بارگاہ جبریل آ گئے. عرض کیتی سونیا سر اٹھا لو لقد نصرکم اللہ ببدر. سونیا اللہ دی نصرت نازل ہو گئی. عزیزاں دی وقار فرشتے آ گئے. میرے پاک حضور سرکار خود نکلے. آپ چھپر دوبار تشریف لائے صحابہ نے یہ صفحہ درست فرمائیاں. عزیزاں دی وقار عتبہ شیبہ نکلے ولید نکلیا. 3 بڑے کافر آئے 3 انصار حضور دے گئے. یہ 2 انصار غلام گئے تے مکے دے کافر آکھیا محمد نو کہو ساڈے جوڑ دے بندے گلے اسی کمیاں نال نہیں لڑنا. عزیزاں دی وقار میرے پاک رسول اللہ نے ایک نظر مولا علی ولو تکیا ہے. ہائے ہائے ہائے. عزیزاں دی وقار ایک نظر مولا علی سرکار ولو تکیا ہے. ایک جناب عبیدہ ایک جناب امیر حمزہ رسول اللہ سرکار دے 3 غلام امت مسلمہ دے 3 جری اور بہادر نکلے نے. جدو سامنے آئے اللہ اکبر کبیرہ کفار نے ویکھیا تے کیا عاقفہم کرام ہاں محمد ہن بندے تے ساڈے جوڑ دے آئے نے. ہاں محمد ہن بندے ساڈے جوڑ دے نے. مولا علی سرکار نکلے
ولید کے سامنے کھڑے حضرت میرے حمزہ ابو عبیدہ سامنے صفا ایک پاسے فرشتے کھڑے ایک پاسے ابلیس شیطان کا سارا لشکر موجود ہے بے سر و سامان نے لیکن اللہ فرمایا سونیا غم نہ کری آج انشاءاللہ اسلام دا پرچم بلند ہو جائے عزیزان دی وقار ذوالفقار حیدری سامنے آئی ہے بدر دے ہیرو حضرت مولا علی سرکار ایک روایت نے چاہتا ہے کہ بدر دے اندر 70 کافر قید ہوئے جنہ 34 صرف مولا علی سرکار نے فنار کی تھے کلے مولا علی سرکار عزیزان دی وقار امیر حمزہ ابو عبیدہ نے مقابلہ شروع کیتا ہے میں قربان جاواں مولا علی سرکار دی ذوالفقار تو تاریخ اسلام دا بچہ بچہ گوائے پوری کائنات اس کو تلوار میرے مرشد علی دیئے جدے بارے دنیا جہان دیئے جدے بارے دنیا پہچان دیئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار ہے جمع دی روٹی کھان والا علی پر نظر آمنہ دے لال دی لگی ہوئی اللہ اکبر کبھی دائیں دے اقبالہ کیا یا مولا اگر نانے جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر اللہ سونیا یہ فقر و فاقہ ہے غربت منظور ہے پر مولا علی علی جرت حیبت عطا فرما حضور دی عزیزہ نے محترم میرے مولا علی سرکار دی تلوار اٹھی پیر نصیر الدین نصیر بولے یا فرمانے نے منظر فضائے دار میں سارا یوم علی دی مناسبت نال میرا ہر مولا علی دا نوکر بول کے پڑھ لے منظر فضائے دار میں سارا بدر پڑھ لو احد پڑھ لو خندق پڑھ لو خیبر دیاں پہاڑیاں تے قلعے گواہی دین گے منظر فضائے دار میں سارا جنگ بھامیں چوینڈے دے میدان چوے جنگ بھامیں BRB نہر دے کنارے ہوئے لڑن والا بھامیں میں جردید بھٹی ہوئے جے لڑے جرت نال تے نشان حیدر دا عطا کیتا جا جائے کیونکہ حیدر دا نشان جرات دی علامت ہے پاکستان دی فوج دے اندر آج جڑا سپاہی چنگا لڑے اور سب تو اعلیٰ درجہ حاصل کرے اس کو نشان حیدر بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ مہربانی اس کو نشان حیدر عطا کی آپ نے سمجھ آئی حضرات کے نام اس دی وجہ کیا ہے کیونکہ عالم اسلام دے اندر مرشد علی سرکار دا نام نامی اس میں گرامی تا صبح قیامت بہادری دے سمبل اور بہادری دے نمونہ دے طور تے پہچانے آ جاندے تاکہ بھائی میدان کوئی بھی ہوئے جدو بھی غیر مسلم نہ لڑانگے تے منظر ایک ہی ہوئے گا فتح دو ملے گی جدو نعرہ حیدری لگے گا دب کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری پیر نصیر فرماتے ہیں منظر فضائے دار میں آپ سمجھے نہیں منظر فضائے دار میں زمانے کی جتنی فضائے سارے زمانے دی ہر فضائے چھے منظر دے کوئی پیر فرمانے نے منظر فضائے دار میں سارا مل کے کہہ لو منظر ٹھہریے آپ باقی نہ پڑھو علی کا ہے اے ہاتھ دل تیرا کیا گیا کرو نا
بھائی ساڑھے دلوں تے اجارہ تے مولا علی دا نا اتنے ہاتھ رکھ کے گیا کرو علی دا ہے اے ہاتھ اتنے ہوئے پتہ لگ جائے علی دا ہے عدیل نبی وقار ذرا سمجھ آ جائے مل کے پیار نال کہنا علی کا ہے میں کی کہہ رہا پیر صاحب فرماند نے منظر فضائے دہر میں سارا الحمدللہ رب العالمین دل و جان ایمان تے عقیدہ ساڑھے گھر ساڑھا بار ساڑھے ملک ساڑھی فوج ساڑھی کائنات مومن دی ملکیت دی ہر چیز ساڑھے مرشد علی دی اس وانے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ عدیلہ نبی وقار ساڑھا ایمان تے عقیدہ کیا دے مولا علی سرکار دے بارے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں سرکار دی شان تو شاہ جی فرماتے نے مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا بیٹھا یاد رکھو جدوں مولا علی سرکار دا نام لیا اندر پیار آوے نا تے محبت آوے تے عشق اندر جوش مارے ادوں خوش ہو بیا کرو کیوں خوش ہو بیا کرو اس تو خوش ہو بیا کرو کہ شکر ہے ماں چنگی سی شکر ہے ماں چنگی آئی علی دا نا لیا جی اندر عشق آیا ہے تے ماں دے چنگیاں ہون دی علامت ہوتا ہے بھائی سمجھ آئی ہے کہ نہیں بھائی سمجھ آئی حضرات کے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ بھی لڑنا ہے تو قوم نے کی کیا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ کہ تو تے توڑا رب لڑو اسی نہیں لڑنا میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ دے غلامات عرض کرتے نے سونے آجے آنکھو نا کہ سمندر ہے چھال مارنی تے سونے آؤں تے بھی چھال ماران گے واہ نبی دیو یاراؤ صدقے جاواں تو آجے تاوی دی اللہ فرمائے سونے شرط دے وے پکے رہن جے پکے رہن انشاءاللہ العزیز نصرت سے فتح ملے گی عزیزوں پکیاں رہنا اس دور دی ضرورت ہے آج ساڑھا امتحان ہے اس وقت انہوں دا امتحان سی انہوں دا غلامہ دا امتحان ساڑھا امتحان ہے وہ پکے رہو اپنے گھرائیں چند دوست اباب نو کٹھیاں کرو کسے قریبی عالم نو بلا کرنا کو سانوئی تھے علی علی سناو لیکن ذکر علی ہونا چاہیے یہ نہیں روک سکتا اجتماعات تے جلسے جلوس تے پابندی ہو سکتی ہے ذکر تے پابندی نہیں ہے یہ سوانڈ نال کرنا شروع کر دیا
عزیزاں دی وقار بس شرط ہے سلطان باہو دے لفظاں دی آئی دی گل دا اختتام کرنا وا آپ فرماندے نے جی عاشقی ہوئے تے عشق کماوی دل رکھی وانگے پہاڑا ہو لکھ لکھ دانے بدیاں مینے تے حسن باغے پہاڑا ہو تے سجدیوں سرینا چکیے باہو باہمیں کافر کہنے ہزارہ ہو عزیزان محترم وقت دی دامن قلت ہے اللہ آپ کو برکت ایک اعلان سماعت فرما لو صدقہ فطر جڑا ہر مسلمان رمضان دے آخری عشرے وچ عید پڑھن تو پہلے دیندا ہے صدقہ فطر لازمی دینا چاہیے دے کیوں ہے واجب ہے یعنی نہ دین نال گناہ تو ہر بندہ صدقہ فطر دے رہے تو اس دی جو نصاب ہے وہ 125 روپے بنایا گیا ہے 125 روپے فی آدمی دیو لیکن یہ ایک فرق ہے اسی صرف حساب لانے گندم دا کہ گندم دینی ہے تو گندم دے 2 کلو دی قیمت 2.25 کلو دی لاگے 2.25 کلو کنک اتنی دی بن دی ہے وہ دے دیو بھائی صدقہ فطر فطرانہ جس لوگ کہتے ہیں ایک کھجور دا بھی دے سکتے ہو کشمش دا بھی دے سکتے ہو کشمش ایسا بھی جس لوگ کہتے ہیں اس دا بھی دے سکتے ہو تو یہ 3 نصاب نے جو ماڑیا بندیاں واسطے گندم تے جو متوسط طبقے مڈل کلاس واسطے کھجوراں دے 2 کلو تے جڑے عمراء نے انہاں واسطے کشمش دے 2 کلو 2800 روپیہ بنتا ہے سو لہذا جنہاں نو اللہ پاک نے مال دیتا ہے وہ 105 گن کے کرنا پیا کرو اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق خود دسیا لکھیا کرو کہ میرا تعلق مڈل کلاس نالے غریب طبقے نالے یا میرا تعلق امیرہ میں شمار ہوتا ہے تو 3 ہی درجے امیر کشمش دیو مڈل کلاس کھجوراں دے حساب نال دیو غربا جڑے عام لوگ نے غریب لوگ وہ 125 روپے گندم دے حساب نال دو تو اپنا صدقہ فطر اپنی مالی استطاعت دے مطابق دیا کرو دوسری اعلان کہ نماز عید پڑھن تو پہلے صدقہ فطر اس تو پہلے لازمی دے دینا چاہیے جو بھائی صدقہ فطر دینا چاہتے چونکہ اس مہینے دے اندر ویسے بھی لاک ڈاؤن کی وجہ تو تھوڑے آس پاس بھی غربت ہوئے گی وہ لوگ جڑے پہلے دیہڑی دار سن یقیناً انہوں نے مزید تکلیف ہے اگر انہیں دینا چاہو دے سکتے جڑے لوگ پروفیشنل بیکاری نے اور انہاں دنوں دے اندر صرف منگتے ہیں وہ حقدار نہیں ہوندے لیکن وہ ایسے ہوندے تحقیق کرو تو کوشش کرو کہ خود جا کے غریب ڈھونڈ کے انہوں نے دیو اور اگر تمہیں اس بھی آسان طریقہ چاہیے ہوئے تو دارالعلوم دے طلباء جڑے قرآن پڑھ دیں حدیث پڑھ دیں فقہ پڑھ دیں انہاں طلباء نو جامعہ مسجد نور دے اندر کاؤنٹر ہوتا ہے جامعہ دا اتھے جمع کرا دیو اپنا صدقہ فطر انشاءاللہ العزیز تواڈا صدقہ فطر ٹھیک جگہ تے لگے گا تو تسی دارالعلوم کو جمع کراؤ اے صدقہ جاریہ کنورٹ ہو جاتا ہے تو حساب کر کے مدرسے دے طلباء کو رسید لے کے انہوں نے جمع کرا دیو اللہ کریم آپ سب احباب نو عبادات اور ریاضت زیادہ تو زیادہ کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا